اور جو ہر بات کو بھول جاتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ بحیثیت نظام کے دو طریقے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک اجتماعی شعور ہے جو آدمی میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، جمادات میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی پہاڑ میں تو شعور نہیں ہے جی، وہ تو پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی تصدیق فرماتے ہیں کہ پہاڑ میں شعور ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے اپنی امانت پیش کی عَلَى السَّمَاوَاتِ، سماوات کے اوپر۔ تو اس مطلب سماوات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب میں شعور ہے۔ اگر شعور نہ ہو تو امانت کا پیش کرنا یا نہ پیش کرنا یہ تو بات بڑی عجیب سی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی امانت پیش کر رہے ہیں، تو جس پر بھی امانت وہ پیش کی جا رہی ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو شعور حاصل نہیں ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اور اپنی امانت پیش کی سماوات کو۔ سماوات سے مراد سماوات ایک، اگر آپ کہہ دیجیے سماوات ایک بساط ہے تو آسمان تو بھائی سات ہے، تو اگر ہم بساط ہی کہتے ہیں تو سات بساط ہوئی۔ ہر بساط پر مخلوق بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو وہ معلومات بھی حاصل ہو جاتی ہیں کہ آسمانوں میں کیا چیزیں ہیں۔ والارض، اور زمین کو بھی پیش کی۔ تو زمین سے مراد آپ کی کیا ہے؟ آپ زمین پہ کچھ آپ بتائیں گے زمین سے کیا مراد ہے؟ بتائیں زمین سے کیا مراد ہے؟ زمین سے مراد زمین کے اوپر اور زمین کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ السماوات سے کیا مراد؟ سماوات سے مراد آسمانوں پر اور آسمانوں کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات۔ والجبال کا کیا مطلب ہے؟ جبال سے مراد جبال کے اندر، جبال کے اوپر رہنے والی تمام مخلوقات۔ یا پہاڑ ایک نوع کا نام ہے، اب اس میں معدنیات بھی آ گئی، اس میں جناب کیا کہتے ہیں یہ سارے جواہرات بھی آ گئے، پتھر بھی آ گئے، سب اس سے ریلیٹڈ ہے جبال سے، یعنی وہ ایک مخلوق ہے۔ یہ بس ٹھیک، وہ ایک مخلوق ہے۔ تو ہر جمالات جب اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اپنی امانت سماوات کو پیش کی، ارض کو پیش کی اور جبال کو پیش کی، کا مطلب یہ کہ یہ تینوں زون اور اس زون میں جو کچھ بھی ہے یعنی مخلوقات آباد ہیں وہ سب باشعور ہیں۔ اب سماوات کا مطلب یہ ہوا کہ سماوات میں فرشتے بھی ہیں، فرشتوں کو کے اندر بھی شعور ہوگا۔ جیسے زمین، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہم نے شعور بخشا، زمین میں شعور بخشنے کا مطلب یہ نہیں مٹی کو شعور بخش دیا گیا، بلکہ مٹی کو بھی شعور ہے، مٹی کو بھی شعور ہے، لیکن زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو شعور ہے، آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو شعور ہے۔ پہاڑ سے مراد یہ جتنی بھی معدنیات ہیں جو بھی کسی بھی صورت سے پہاڑ سے ریلیٹڈ ہے سب کو شعور ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کا انکار کرنا یا کسی چیز کا اقرار کرنا اسی وقت
ممکن ہے جب آپ کے اندر قبول کرنے اور قبول نہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور اختیار بھی موجود ہو. اگر آپ کے اندر اختیار نہ ہو تو قبولیت بھی زیر بحث نہیں آتی، انکار بھی زیر بحث نہیں آتا. اب ہم یوں کہیں گے کہ کائنات میں جو بھی کچھ ہے سب کو اللہ تعالی نے شعور بخشا ہے، سب کو شعور عطا فرمایا. اس میں وائرس بھی ہے، بیکٹیریا بھی ہے. وائرس کے علاوہ بھی کوئی ایسی جراثومیں ہوں گے جن کا ابھی تک نام ہی نہیں رکھا گیا، ان کو بھی شعور ہے. اب بیکٹیریا بڑھتا ہے، وائرس بڑھتا ہے، اس کی نسل کشی ہوتی ہے. درخت بڑھتے ہیں، ان کی نسل بڑھتی ہے، ان کی نسل گھٹتی ہے. وہ پیدا بھی ہوتے ہیں، وہ جوان بھی ہوتے ہیں، وہ مرتے بھی ہیں. کیا درخت پیدا نہیں ہوتا بچے کی طرح؟ جب درخت پیدا ہوتا ہے اتنی کومل اس کی ایک شاخ ہوتی ہے، اگر آپ یہ چٹکی مارے ٹوٹ جائے گی. پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے اوپر 10 آدمی کلاڑیاں چلاتے ہیں تب بھی نہیں کٹتا ہو. یہی بچے کا حال ہے ہمارے. جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا، کتنا نازک ہوتا ہے، پھر وہ تنوً جوان ہو جاتا ہے. پہاڑ بھی پیدا ہوتے ہیں. تو ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا، زمین ہے، آسمان ہے، جنات ہیں، موارد ثلاثہ ہے، فرشتے بھی ہیں، فرشتوں کی قسمیں ہیں. تو فرشتوں میں ہاروت ماروت کا بھی ایک شعبہ ہے، یہ ایک گروہ کا نام ہے. ہاروت ماروت گروہ کا نام، جیسے جبریل گروہ کا نام، میکائیل گروہ کا نام، اسرافیل ایک گروہ کا نام. تو یہ الگ الگ گروہ ہیں. تو ہاروت ماروت بھی فرشتے ہوتے ہیں، اور ان کو جو علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا وہ علم ہے جو انسان کے شعور کو براہ راست متاثر کرتا ہے. براہ راست انسانی شعور کو متاثر کرتا ہے. وہ ہاروت ماروت وہ یہاں آئے اور جناب پھر پوری قرآن میں تو اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، اس کی تفسیر پہ آپ پڑھیں تو اس میں ڈیٹیل ہوگی. وہ یہاں آئے اور انہوں نے لوگوں کو سکھایا، لیکن وہ جو کچھ انہوں نے سکھایا وہ تعمیری نقطۂ نظر سے سکھایا. دیکھیے، ایک ڈاکٹر ٹانگ کاٹ دیتا ہے، یہ تقریب ہے، بہت بری بات ہے. لیکن اگر اس ٹانگ کے کاٹنے سے دوسرا پورا جسم محفوظ ہو جائے پھر یہ تعمیر ہے. تو جادو بھی ایک علم ہے. وہ جادو ایک علم یہ ہے کہ تخریب میں کس طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کس طرح لوگ اس تخریب سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اس کو جادو ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ تخریب اور تعمیر میں فرق ہے. تعمیر جب بھی ہوگی اس میں آدمی کا ذہن، آدمی کی ساری تقدو، ساری کوشش، ساری ترکیبیں مفید ہوں گی، نفع بخش ہوں گی، اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. تخریب میں نقصان ہے، گھاٹا ہے، پریشانی ہے، اضمحلال ہے، خوف ہے، دہشت ہے، نا امیدی ہے، مایوسی ہے. لیکن تخریب کو اور تعمیر کو دونوں کو ہم علم کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے. علم کی
استعمال جو ہے وہ تخریب اور تعمیر ہوتا ہے. اب آگ کھانا پکاتی ہے، آگ سردی دور کرتی ہے، یہ تعمیر ہے. آگ گھر پھونک دیتی، شہر کے شہر جلا دیتی، یہ تخریب ہے. پہلے میں تخریب بولا، تعمیر ہے. دو رخ ہے، ہر چیز کے دو رخ ہیں. ایک تعمیر رخ ہے، ایک تخریب رخ ہے. تو ہاروت ماروت جو یہاں اس دنیا میں آئے اور انہوں نے جو علوم سکھایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اس کا تذکرہ ہے، وہ علوم سکھائے جس سے لوگ تخریب کرتے ہیں اور جس سے لوگ تخریب کر کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ علوم اس لیے سکھائے گئے تاکہ تخریب کا توڑ کیا جا سکے. مثلا ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، ابھی بظاہر تو آپ کسی کو بغیر ضرورت کی اگر اس کی نشر سے ہاتھ کاٹ دیں، یہ کیا ہے؟ یہ تخریب ہے. لیکن اگر ضرورتاً نشر سے آپریشن کیا جائے، یہ تعمیر ہے. تخریب کس طرح ہوتی ہے اور تخریب کا توڑ کس طرح ہوتا ہے، یہ ایک علم ہے جو ہاروت ماروت نے لوگوں کو سکھایا. بعد میں اس میں تعریف ہو گئی اور لوگوں نے اس کو کیا کہتے ہیں تخریب میں استعمال کرنا شروع کر دیا. کوئی بھی رخ ہو، تعمیر ہو یا تخریب ہو، دونوں میں آپ کو علم کا سہارا لینا پڑے گا. علم کے بغیر نہ تخریب کی تکمیل ہوتی ہے اور علم کے بغیر نہ تعمیر کی تکمیل ہوتی ہے. آپ گھر بناتے کیا اس میں تعمیر میں جو بھی کچھ آپ کریں گے وہ علم نہیں ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ جو بلڈنگ مسجد بن کے کھڑی ہو گئی ہے، یہ کیا تعمیر ہے نا، علم ہے نا. تو اسی صورت سے کسی ایک عمارت کو گرایا کیسے جائے، یہ بھی ایک علم ہو گیا. لیکن اگر وہ علم تعمیر میں کام آ رہا ہے، وہ مثبت رجحان ہے، نیکی ہے، فائدہ مند ہے، اللہ کے رسول کے لیے پسندیدہ ہے. اور اگر کوئی علم نقصان دے، مطلب جیسے میں نے بھی آگ کی مثال دی، آگ سے آپ کھانا پکائیں، یہ کیا ہے؟ تعمیر ہے. اسی آگ سے آپ کسی کا گھر جلا دیں، آگ کا جو وصف ہے جلانا وہ اپنی جگہ قائم ہے. آگ کے وصف کو آپ نے کس لیے استعمال کیا، آگ کے وصف کو آپ نے کس طرح استعمال کیا، یہ تخریب اور تعمیر ہے. اگر آپ نے آگ کے وصف کو کھانے پکانے میں استعمال کیا، سردی دور کرنے میں استعمال کیا، یہ تعمیر ہے. اگر آگ سے آپ نے کسی کا گھر جلا دیا، شہر کو آگ لگا دی، یہ تعمیر ہے. لیکن آگ کا جو جلانے کا وصف ہے وہ آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے. اگر آگ کے اندر جلانے کا وصف موجود نہ ہو تو آپ کا کھانا نہیں پکے گا. کھانا پکنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آگ نے جلا دیا پانی کو. جب آپ نے گوشت پکایا، اس میں پانی ڈالا ہنڈیا میں، نیچے آگ جلائی، تو آگ نے کیا کام کیا؟ پانی کو جلایا، بھاپ بنایا، ہیٹ پیدا کی.
وہ ہیٹ اس کے اندر شامل ہو گئی گوشت کے اندر، اس نے اس کے جو اس کے کیا وہ جو ریشے ہیں اس ریشوں کے اندر وہ داخل ہو کے اس نے اس کو کھانے کے قابل بنا دیا، الگ الگ کر دیا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے صاحب آگ نے تو آگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، آگ ہی نہ لگتی، کوئی کسی کو آگ سے جلا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اگر آگ کے اندر جلانے کا وصف نہ ہوتا تو کھانا بھی نہ پکتا، کھانا کیسے پکتا؟ آگ کسی بھی چیز کی ہو، کوئلے کی ہو، لکڑی کی ہو، بجلی کی ہو، گیس کی ہو، کسی کی بھی ہو، آگ آگ ہے۔